حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے ایک بات اپنے پلے باندھ لیں کہ کبھی کسی ایک حدیث کو نہیں دیکھا جاتا، اس موضوع پہ جتنی بھی روایات ہوتی ہیں سب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک ہی حدیث کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ وضو اس وقت تک لا وضو الا من صوت او ریح، کہ وضو اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک تم آواز نہ سن لو یا تمہیں بو نہ آ جائے۔ اب یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر دوسری یہ بھی روایت موجود ہے کہ اذا کان احدکم فی المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ہو فوجد ریحا، وہ پھر ہوا کو پائے بین الیتیہ فلا یخرج، وہ ہرگز نہ نکلے حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ آواز کو سن لے، او یجد ریحا، یا وہ بو کو پالے۔ اب اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، تو اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے پلے باندھ لیں کہ حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ سارے ذخیرہ حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس بندے نے صرف یہ حدیث دیکھی ہے لیکن اس نے ابو داؤد شریف میں اسی حدیث کی وضاحت نہیں دیکھی۔ اب ابو داؤد شریف کے اندر کیا وضاحت تھی؟ ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہی صحابی روایت کر رہے ہیں، اور ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا جو وہمی تھا۔ بعض لوگوں ان کو شک ہوتا رہتا ہے، تو جو شخص شک تھا نا، وہمی مزاج کا تھا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو اور فوجد حرکتا فی دبرہ، پھر اس کو کوئی حرکت پخانے کے مقام پر محسوس ہو اور اس کو شک پڑ جائے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، فاشکل علیہ، اب وہ تذبذب میں ہے، ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، شک جس طرح سے انسان کو ہوتا ہے، وہمی آدمی ہوتے ہیں نا جیسے، تو ان کو بعد پہ شک ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فلا ینصرف، وہ نہ لوٹے یہاں تک کہ وہ حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے۔ تو یہ گویا کہ ارشاد اس وہمی شخص کے بارے میں تھا جس کو شک کا مریض تھا، یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں تھا۔ اب اس نے گویا کہ ایک حدیث کو تو دیکھا، اس نے ذخیرہ جس نے باقی حدیث کو نہیں دیکھا۔ تو حدیث مبارکہ دین کا ماخذ ہے، قرآن دین کا ماخذ ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں صرف ایک حدیث کو نہیں دیکھنا، پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھنا ہے۔ اور پورے ذخیرہ حدیث کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں حدیث منسوخ تو نہیں،